السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاروت اور ماروت نے جب بادشاہ کی بیٹی کا علاج اسم اعظم سے کیا۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ جب بادشاہ کے محل کا کمرہ عمل حاضرات کے لیے تیار ہو گیا تو دونوں نے عمل حاضرات کے کلامات دہرانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی کلامات ادا ہوئے، شیشہ روشن ہو گیا، اس میں شہزادی بدروکا کی خوابگاہ دکھائی دینے لگی۔ اس طرح شہزادی نے اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی تو اس کے دائیں جانب ایک دریچہ کھلا ہوا تھا۔ اس دریچے میں جنگل کا منظر نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس جنگل میں ایک بڑے درخت پر بڑے سے نانگ نے اپنا پھن پھیلایا بیٹھا تھا۔ یہ سیاہ سانپ دھیرے دھیرے اس دریچے سے شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شہزادی کے پہلو میں پہنچ کر شہزادی کو تیز نظروں سے دیکھنے لگا، پھر دھیرے دھیرے شہزادی کے مسہری پر چڑھا اور شہزادی کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر شہزادی کی سانسیں مدھوم ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد جب سیاہ نانگ اپنا منہ ہٹا کر واپس جنگل کی طرف چلا گیا، اس وقت شہزادی کی چلتی سانسیں رک چکی تھیں۔ ہاروت اور ماروت جب یہ عمل کر رہے تھے، ان کے ساتھ بادشاہ اور خاص وزراء بھی کمرے میں موجود تھے، جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ سکتے تھے۔ ماروت نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اس ظالم سانس نے آپ کی بیٹی کا سانس پی لیا ہے۔ بادشاہ نے چلانے کے انداز میں کہا، یہ کیا ہوا؟ میری بیٹی کیا کبھی ٹھیک نہیں ہوگی؟ ہاروت نے کہا کہ شہزادی یقیناً درست ہو جائے گی۔ پھر ہاروت اور ماروت نے کمرے میں دھونیاں تیز کر دیں اور زور زور سے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران دھونی میں سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور دریچے کی جانب لپکا۔ بادشاہ اور وزراء نہایت حیرانگی کے ساتھ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ آگ کا شعلہ جنگل کی جانب لپکا، اس درخت کی جانب لپکا جہاں سیاہ نانگ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ نانگ نے جب آگ کا شعلہ اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن آگ کے شعلے نے اسے جا لیا، جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت نے سیاہ نانگ کے جل جانے کے بعد بادشاہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم نے شہزادی کا علاج کا پہلا مرحلہ طے کر لیا ہے۔ اب ہم انہیں کچھ دوائیں دیں گے جس سے وہ عنقریب صحت یاب ہو جائے گی۔ اگلے روز ہاروت اور ماروت نے چاندی کی 4 پتیلیاں منگوا کر ان کے پیندے میں سوراخ کروائے اور انہیں سٹینڈ کے اوپر لگا کر شہزادی کے چہرے پر نصب کر دیا۔ ان پتیلیوں کے سوراخ میں دوا کے قطرے شہزادی کے منہ میں ڈالے گئے۔ ہاروت اور ماروت برابر شہزادی کے سرہانے پر موجود رہے۔ اس دوران بادشاہ کچھ دیر کے لیے آتا اور ان کو دیکھ کر چلا جاتا۔ چوتھے روز ہاروت اور ماروت نے شہزادی کے کمرے میں عنبر کی دھونیاں سلگائیں اور کمرے میں دھونیاں دینے لگے۔ دھونی دینے کے ساتھ ساتھ ہاروت شہزادی کے سرہانے پر کھڑا تھا اور ماروت پیروں کی جانب کھڑا تھا، زور زور سے منتر پڑھ رہے تھے۔ ہاروت اور ماروت بظاہر منتر پڑھ رہے تھے، لیکن وہ اسم اعظم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اسم اعظم پڑھنے کے بعد شہزادی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو شہزادی کا جسم تڑپنا شروع ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت نے اسم اعظم جاری رکھا۔ شہزادی کچھ دیر تڑپنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی نے جب ارد گرد ہجوم دیکھا تو حیرانگی سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کچھ بیمار ہو گئی تھی، اس لیے یہ سب یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی صحت کی خوشی کے لیے جشن منانے کا اعلان کیا۔ اگلے روز جشن شروع ہوا تو بادشاہ نے ہاروت اور ماروت کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ جشن میں ایک رقاصہ زہرہ بھی شامل تھیں۔ جب اس رقاصہ نے نیم عریاں لباس میں اپنا رقص شروع کیا تو ہاروت اور ماروت اس پر وارفتہ ہو گئے۔ ان دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ زہرہ کس طرح حاصل کی جائے۔ بالآخر دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ زہرہ کی رہائش گاہ پر جا کر اس کو حال دل بیان کیا جائے۔
اپنے اس منصوبے کے مطابق دونوں زہرہ کی رہائش گاہ میں پہنچ گئے۔ دونوں نے دربان سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ زہرہ کو اطلاع دے دو کہ ان کے پرستار ہاروت اور ماروت آئے ہیں۔ دربان نے زہرہ کو اطلاع دی تو اس نے ان دونوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے یہ اطلاع پہنچائی کہ یہ دونوں وہ طبیب ہیں جنہوں نے شہزادی کا علاج کیا ہے تو زہرہ نے ان کو محل میں بلا لیا۔ جب وہ زہرہ کے پاس پہنچے تو وہ اپنے بناؤ سنگار کر کے ایک مسند پر نیم دراز تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا۔ ہاروت اور ماروت نے جب زہرہ کا یہ انداز دیکھا تو وہ بے مثال تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھا اسم اعظم سے شہزادی کا علاج جو ہاروت اور ماروت نے بادشاہ کی بیٹی کا کیا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔